صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ حضور نے فرمایا انی لا اعرف حجرا بمکہ تھا، مکے میں ایک ایسا پتھر بھی ہے جس کو میں جانتا ہوں، کان یسلم علیہ قبل ان بعثت، ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی، میں جب گزرتا تھا مجھے سلام کہتا تھا۔ یہ آپ صفا مروہ سے نکلے نا، اب تو وہ دنیا بدل گئی، نقشے بھی بدل گئے، آگے چھتی ہوئی بازار جاتی تھی، اسی سے آگے گلی تھی، اس کا نام تھا زغاگل حجر، وہ پتھر والی گلی، وہ پتھر اسی گلی میں تھا۔ اب نہ وہ گلی رہی، نہ پتھر رہا، نہ بی بی خدیجہ کا گھر رہا، اب تو سارا حرم بن گیا، اور جب حرم آ جائے تو پھر تو کسی کی رعایت نہیں کی جا سکتی۔ امام ابو حنیفہ کا رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، تو بادشاہ نے ارادہ کیا کہ میں حرم شریف کو بڑھاؤں، مطاف چھوٹا ہو رہا ہے، حرم تنگ ہو رہا ہے۔ انہوں نے گھر والوں کو بلایا، چونکہ گھر تھے نا ہر طرف سے، ہمیں یاد ہے ہم جس مدرسے میں پڑھتے تھے نا، باب ابراہیم میں وہ مدرسہ تھا، تو ہم مدرسے کے اندر کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیتے کہ صفیں مل جاتی تھیں، وہ تو حرم کعبے کی دیوار میں تھا۔ تو لوگوں نے کہا جی ہم اپنے گھر نہیں چھوڑتے، بھائی پیسے لے لو، نے کہا بیچتے نہیں، بیچتے نہیں ہیں، توڑ ڈالو، ظلم کرو، تمہاری مرضی ہے۔ بادشاہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کا کعبہ بناؤں اور کسی پہ ظلم کروں۔ امام ابو حنیفہ کے سامنے مسئلہ رکھا گیا، انہوں نے بلایا گھر والوں کو، انہوں نے کہا بس ایک بات کا جواب دے پھر تمہاری مرضی۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا تم پہلے آئے تھے یا کعبہ پہلے آیا تھا؟ انہوں نے کہا جی پہلے تو کعبہ میں جو پہلے آتا ہے، مکان گھر اسی کا ہوتا ہے کہ تمہارا ہے؟ سب سے پہلے کعبہ ہی تو سب کچھ کعبے کا ہے، تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ انہوں نے کہا جی بس مکان لے لے، بس ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی ہے۔